بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإن نقول يا طيب القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. میرے بھائیو، اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا، جہنم کو پیدا کیا، عرش معلیٰ سے لے کر تحت الثری تک ہر ایک چیز کو پیدا کیا. سورج کی روشنی فصلیں پکاتی ہیں اور یہ ستارے اس کے اندر جو ذائقہ ہے وہ بھرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میری نعمتیں اتنی ہے کہ اگر 7 سمندر سیاہی بن جائے اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اب ہو رہی ما نفذت کلمۃ اللہ، کہ 7 سمندر خشک ہو جائیں گے، سیاہی خشک ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمات نہیں لکھ سکتے آپ. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری تم پر بہت بڑی نعمت ہے کہ میں نے تم میں محمد مصطفیٰ کو بھیجا. اللہ فرماتے ہیں کسی نعمت کا شمار نہیں کیا. فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ سے احسان کو جتلایا اللہ نے کہ میں نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تمہیں کتاب سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے قرآن کی، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہارے گلے میں پڑا ہوا جو توق تھا اس نبی کی برکت سے رحمت سے اٹھ گیا. پہلی قومیں جو گناہ کرتی تھی ان کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، بھائی رات کو گناہ کیا، صبح دروازے پہ لکھ دیا گیا. اور جس جگہ پر آپ کے جسم پر گندگی لگ گئی، فرمایا چھری سے اس کو کاٹ دو، کپڑے بدل دو، پہن نہیں سکتے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، فرمایا کہ طوق تمہاری گلوں میں پڑے ہوئے تھے، اس نبی کی برکت سے میں نے سارے طوق اس امت کے دل سے ہٹا دیے. ابھی بھی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ نہیں چلا. بھائی اللہ کی پہچان کس نے کرائی؟ محمد مصطفیٰ نے کرائی. جنت کا راستہ کس نے دکھایا؟ محمد مصطفیٰ نے. حوض کوثر کا کس نے بتلایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور تمہیں ڈرایا جہنم سے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ میں نے وہ پیغمبر بھیجا ہے جو تمہیں جہنم سے ڈراتا ہے اور جنت کی طرف تمہیں بلاتا ہے. فرمایا کہ یہ لوگ یہ جس طرح سے شمع کے اوپر پروانے چلتے ہیں یہ جہنم میں گرتے جا رہے ہیں، میں ان کو پکڑ پکڑ کر جنت کی طرف لے کر جا رہا ہوں. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، دونوں جہانوں کے لیے نبی رحمت ہے. دونوں جہانوں سے کیا مراد ہے؟ 7 آسمان سے لے کر عرش معلیٰ سے لے کر تحت الثری تک. تحت الثری وہ آخری پتھر ہے جس پر آخری زمین کھڑی ہے، اور اس کے نیچے کتنی مخلوقات آباد ہے. بلکہ اس حد تک علماء نے لکھا ہے کہ جنت عرش معلیٰ کے نیچے ہے.
جنت اور دوزخ جو ہے وہ تحت الثری کے نیچے ہے۔ قرآن کہتا ہے جنت الارض السماوات والارض، وہ جنت جو ہے اس کا طول عرض زمین آسمان پہ پھیلا ہوا ہے۔ اب یہ ایک زمین، یہ پلینٹ ہے، سورج سے گرا ہوا، اتنا سا کٹا ہوا، ایک بہت بڑا طوفان آیا، وہ سورج کے ساتھ ٹکرایا، وہ آگ کا گولا زمین پر گرا، کروڑوں سال تک آگ لگی رہی، پھر اللہ جل شانہ نے اپنی رحمت سے اس کو ٹھنڈا کیا، پھر یہ پانی کے اوپر زمین اس طرح سے ہلتی تھی تو اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَىٰ فِيهَا رَوَاسِيَ، میں نے اس کے اوپر پتھر گاڑ دیے، پہاڑ بنا دیے، زمین ہلنا کھڑی ہو گئی۔ تو سبع سماوات طباقا، اللہ کہتا میں نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، عمل قلوب یعقلون بہا، میں نے تمہیں دل دیا کہ تم عقل حاصل کرو، عملہم اذان یسمعون بہا، میں نے کان دیے تاکہ سنو، عملہم اعین یبصرون بہا، میں نے آنکھیں دی تاکہ تم دیکھو۔ تو اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن کے اندر غور کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے دلوں پر قفل لگ چکے ہیں، تمہارے دل اندھے ہو چکے ہیں، اس وجہ سے تم محمد مصطفیٰ کی سیرت کو پہچان نہیں سکے۔ بھئی جس کو 2 جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جبرائیل کہتا ہے میں نے جہنم کا نظارہ کیا، جہنم کو دیکھا، جبرائیل کہتے ہیں میں کانپتا رہا، ہزاروں سال تک مجھے دہشت تھی کہ اللہ اپنے کوئی وجہ سے مجھے جہنم میں نہ پھینک دے، لیکن جس وقت میں یہ آیت لے کر اترا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے پیغمبر میں نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، پھر کہتے جبرائیل مجھے سکون مل گیا اور اللہ کے خوف سے مجھے امن آ گیا۔ بھائی جبرائیل جیسے امن پا جائے، اقوائل جیسے امن پا جائے، اسرائیل جیسے امن پا جائے اور اسرافیل جیسے امن پا جائے تو تمہیں کیا ہوا؟ بھائی فرشتے نبی کی عظمت کو جانتے ہیں، اللہ نبی کی عظمت کو جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پہلے میرے نبی کی عزت کرو، توقیر کرو۔ تیسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ، پھر میری حمد کو بیان کرو۔ اس رسول کو پہلے رکھا۔ بیت نماز پڑھ، نبی علیہ السلام نے، علماء فرماتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، صفا مروہ کی پہاڑی پہ جاتا ہے، سعی کرتا ہے، پتھر مارتا ہے، جمرات کو کنکریاں مارتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے جس کے دل کے اندر میری محبت نہیں ہے وہ جتنی نمازیں پڑھ لے منافق ہو کر مرے گا وہ جہنم۔ یہ محمد مصطفیٰ کی محبت شرط اول ہے دی کی، اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا یا رسول اللہ قیامت کے دن میں وہ عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو نبی نے فرمایا کہ میں راضی نہیں ہو سکوں گا قیامت کے دن جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں۔ جاؤ صراط سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں یہاں دنیا میں، مرنے کے بعد قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کیا جائے؟ فرمایا جس جگہ پر میری امت کے پوری دنیا کے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
میزان اللہ نے کھڑا کر دیا، پکڑی لگا دی، جو نیک عمل کیے جو برے کیے، فرمایا کہ میرے امتی کا اگر وزن کم ہو گیا تو میں سفارش کر کے اس کے عمل کو پورا کروں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، فرمایا یا رسول اللہ اگر میزان پر نہ ملے، فرمایا کہ پل صراط میں میں کھڑا ہوں گا، اپنے امتی کے لیے دعا کروں۔ یار دیکھو نا، امتی امتی امتی، پیدا ہوئے، سجدہ کیا، بچہ ہے، بچہ چھوٹا سا اللہ کی حمد کو بیان کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بچہ 2-3 دن کا، جس کی پوری سٹیٹمنٹ سورت مریم میں کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے۔ ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو انجیل اتری نہیں ہے بھائی۔ نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنتا، نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے۔ اور میرا نبی تو وہ ہے، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آگ اور گارے مٹی میں تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ میں مجھے سب سے پہلے پیدا کیا گیا، میں سب سے آخر میں آیا۔ تو اللہ نے میثاق لیا سارے نبیوں سے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سارے انبیاء کی روحوں کو اللہ نے اکٹھا کیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبر، ان کی ارواح کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ وعدہ کرو میرے ساتھ۔ او بھائی، ایک بندے کا نہیں ہے، 1,24,000 پیغمبر۔ تو اللہ ان سے اقرار کروا رہا ہے کہ میرا نبی اگر آدم کے دور سے لے کر شیش کے عیسیٰ، داؤد، سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی آ جائے تو تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے محمد مصطفیٰ کی بات کو۔ لو کان موسیٰ حیًّا واسعًا طبعًا لمن جئت بہ، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے تو میرے محمد مصطفیٰ کی شریعت کی اتباع کریں گے۔ حضرت عیسیٰ نے آنا نا دنیا، حضرت عیسیٰ کو 33 سال کی عمر میں اللہ نے پیدا کر دیا، یہودیوں نے صلیب پر چڑھا دیا، عیسائی کہتے ہیں ہم نے پھانسی دے دی۔ اللہ کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه، نہ قتل ہوئے نہ صلیب پر چڑھے، ولکن شبہ لهم، ایک ان جیسی شکل کا آدمی اس کو پکڑ کر انہوں نے پھانسی دے دی۔ 33 سال کی عمر میں قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور 40 سال تک دنیا پر حکومت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہ ایسے نہیں ہے، میرا نبی آدم کا بھی نبی ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام نے، یا اللہ یہ پرندے میرے پیچھے، یہ ہنہنانے کی آوازیں، مسکرانے کی آوازیں آتی ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا تیری ضروریت میں محمد مصطفیٰ آئیں گے۔ فرمایا یا اللہ اس ضروریت کی روح کو میرے ماتھے پہ رکھ دے۔ ماتھے پر رکھا، جبین پر رکھا، محمد مصطفیٰ کا نظارہ لیا، ہاتھوں کو چوم لیا اور فرمایا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی علیک یا رسول اللہ۔ اور فرشتے پیچھے پیچھے آدم کے، اور مرتے وقت وصیت کی کہ بیٹا شیش، اگر تم محمد مصطفیٰ کی محبت کو چھوڑ دو گے تو نبوت کا راستہ بھول جاؤ گے۔ فرمایا خدا کی قسم، اللہ نے جب مجھے پیدا کیا، روح ڈالی تو میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد۔
فرمایا جنت کے ہر درخت کے پتے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ حوروں کی آنکھوں پر حور، ان کی آنکھوں میں محمد مصطفیٰ لکھا ہے۔ اب وہاں سے آدم و ربہ، آدم سے لغزش ہوئی اللہ کے معاملے میں، دنیا میں بھیج دیا۔ فرمایا یا اللہ، بھائی کتنے سال گزر گئے دنیا میں؟ فرمایا یا اللہ، وہ اللہ نے کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تو ہمیں بخش دے۔ پھر فرمایا یا اللہ، میں نے آنکھ کھولی تو محمد مصطفیٰ کا نام دیکھا تھا، اس نام کے واسطے سے مجھے معاف فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یہ وسیلے کی بات جو بنتی ہے نا، جو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تم کسی کی مصاحبت کو نہیں مانتے۔ مصاحبت کیا ہے؟ کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، اور نیک بندے کا ساتھی بن جانا کتے کو بھی جنت میں لے جائے۔ اور 300 سال تک عبادت کر کے بلم ابن باور شیطان کی مانے، عورت کی بات کو مان کر جہنم میں چلا گیا۔ فرمایا کہ بلم ابن باور کی کھال کو اتار کر اصحاب کہف کے کتے کو آدمی بنا کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، علیکم بالصدق، صدیقوں کے ساتھ ہو جاؤ، صدیق تمہیں جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ جھوٹوں سے بچو، وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذِبَ، برے آدمیوں سے بچ جاؤ، وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قیامت کے دن آدمی کہے گا وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، جب جہنم میں ڈالا وہ کہے گا اے کاش کہ میں نے کوئی سچا ساتھی بنایا ہوتا، آج میری شفاعت ہی کرتا۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، میری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ولا صدیق حمیم، کوئی پکا ساتھی نہیں ہے۔ اور اگر تیرا ساتھی تیرا دنیا کے اندر ملنے جلنے والا شرابی ہوا تو شرابی تیری سفارش کیسے کرے گا؟ اگر زانی ہوا تو کیا سفارش کرے گا؟ بدکار ہوا، سود کا کاروبار کرنے والا ہوا، تیری کیا سفارش کرے گا؟ ہاں 5 وقت کا نمازی ہوا، تجھے پکڑ کر جنت میں لے جائے۔ یہ ہے انسانیت کا درس دیا میرے پاک نبی نے۔ فرمایا چٹیل میدان سے گزرے، وہاں پر پانی موجود تھا، آدمی کو پیاس لگی، پانی مانگا، اس آدمی نے پانی نہیں دیا۔ پانی ہونے کے باوجود نماز پڑھتا ہے، وہ اذان دے کر نماز پڑھتا ہے، بکریاں چراتا ہے، چراگاہ کے اندر پانی موجود ہے۔ ایک مسافر پیاسا گزرا، پانی پینے کے لیے اس نے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، اس نے آگے سے انکار کر دیا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اگر وہ پانی پلا دیتا تو سیدھا جنت میں جاتا، اس نے پانی نہیں پلایا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ بھائی یہ بات ہے، عورت ہے، اس نے کیا کیا؟ بلی کو باندھ دیا، بھوکی پیاسی مر گئی۔ روزہ رکھتی ہے دن کو، رات کو عبادت کرتی ہے، ہاتھوں میں تسبیح ہے، تسبیح، نماز، روزہ، حج، زکات، لیکن بلی کو باندھ دیا، بلی پیاسی بھوکی مر گئی۔ نبی نے فرمایا وہ عورت سیدھی جہنم میں گئی۔ اور ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کتے کا بچہ ہے، کنویں میں گر گیا۔ اس نے کہا کہ یہ بڑی تکلیف میں ہے۔ اس نے اپنے موزوں کو اتارا، اس نے اپنے کپڑے کو لیا، موزہ باندھا۔ بچہ انسان کا بچہ نہیں ہے۔ یہاں پر تو مسلمانوں کے اندر
بچے ناجائز پیدا کر کر روڈ پر پھینک جاتے، کراچی کی گلیوں میں گٹروں میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا تھا کوئی بھی ناجائز بچہ اسے قتل نہ کیا جائے، بلکہ حکومت اس کی پرورش کرے گی اور اس کی ولدیت میں عمر بن خطاب کا نام لکھو۔ یہ انسانیت کا درس دے کر گئے تھے نبی۔ فرمایا اس نے بچے کو نکالا، اس کی ٹھنڈک دور کی، آگ جلائی، وہاں پر کتے کے بچے کو رکھ دیا، کتے کا بچہ صحت مند ہو گیا۔ بھائی انسانیت پہ رحم کرنے والا جو نبی تھا وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ فرمایا اس نے اللہ کی مخلوق کو محفوظ کیا، کوئی نماز روزہ حج زکات نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ بھائی اگر گھر میں بیٹھا ہے تو اوے علی ابن موافق ایک موچی جس نے پائی جوڑنے کے بعد حج میں جانے لگا، لیکن دیکھا کہ پڑوسی ہے بھوکا، اس کے گھر میں گیا، کیا دیکھا جا کر کہ ہنڈیا چڑھائی ہوئی ہے پڑوسن نے اور پانی ابل رہا تھا۔ پوچھا کیا بات ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا بچوں کو تسلی دینے کے لیے میں نے آگ جلائی، اوپر ہنڈیا رکھ دی، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آدمی نے سوچا میں حج میں جا رہا ہوں، پڑوسی میرا بھوکا ہے، تو اس نے جو 70,000 درہم تھے سارے لا کر پڑوسی کو دے دیے کہ بچوں پر خرچ کر اپنے گھر کو چلا، اپنے گھر کو چلا۔ یہ انسانیت کی خدمت ہے، یہ انسانیت کا درس ہے جو محمد مصطفیٰ نے پوری دنیا کو دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، جا علی ابن موافق کی شکل میں جا کر حج کر کے آ۔ بھائی لوگ کہتے ہیں وہ تو حج میں نہیں گئے تھے، سارے لوگ کہتے ہیں بھائی صفا مروہ پر تیرے ساتھ ملاقات ہوئی، تو نے ہمارے ساتھ باتیں نہیں کی، تو نے صحیح نہیں کی، عرفات میں ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ اور دیکھو جو گھر میں موجود ہے، تیرے دل کے اندر اگر کھوٹ ہے جا صفا مروہ کی پہاڑی پہ چلے جا، تیرا دل صاف نہیں ہے، اللہ تیری عبادت کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اگر تیرا تقوی ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتے بنا کر بھیج دیتا ہے، جا فلانے کی طرف سے حج کر، اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ اور داغے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک آدمی وہی جو حج میں نہیں گیا تھا، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں خواب میں نے رات کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے دو فرشتے ہیں آپس میں باتیں کر رہے تھے، کتنے لوگوں نے حج کیا؟ فرمایا 10 لوگوں نے حج، 10 لاکھ لوگوں نے حج کیا، کسی کا قبول نہیں ہوا، کسی کا قبول نہیں ہوا۔ لیکن ایک آدمی جو کوفے میں بیٹھا ہے اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے سارے آدمیوں کے حج کو قبول کر لیا۔ نیکی کر دریا میں پھینک، ہم نے نیکیاں کی، نیچے موری کر دی، تھیلا موجود ہے، نیکیوں کا کٹورا موجود ہے، نیچے سے آپ نے پمپ لگا دیے، نیکیاں کرتے جا رہے ہو، نیچے سے نکل رہی ہے، او بھائی نیکی کر دریا میں پھینک۔ وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، نیکی کر دریا میں پھینک۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری خاطر اگر تو سچ پر ہے، حق پر ہے، اپنا حق چھوڑ دے، اپنا حق چھوڑ دے۔ اور بھائی تو سچا ہے نا، تیرا پلاٹ ہے، نبی فرماتے ہیں کہ لڑائی مت کر، تیرا حق ہے، قسم بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن میری خاطر اپنا حق بھی چھوڑ دے، میں تمہیں جنت میں بھرتا ہے۔ یہ ہے نبی کی نبوت کی سیرت، یہ سیرت کی تکمیل کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔
جب بچوں کو دفنا دیا جاتا تھا، وہ بچی دیا قلبی کہتے ہیں، میں قبیلے کا سردار تھا، 70 بچیوں کو دفن کیا، میں کیسے بخشا جاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سبھی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ، میں گھر سے باہر گیا ہوا تھا، میں سال کے بعد واپس آیا، مجھے پتہ چلا کہ بچی پیدا ہوئی ہے، میرے دل کے اندر آگ لگی کہ اس معاشرے کے اندر فرمایا بچی کو تیار کر، بچی کو تیار کیا، میں تمہیں میلے پر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ بچی بڑی خوش تھی، 2-3 سال کی ہو گئی، آگے باپ لے کر جا رہا ہے میلہ دکھانے کے لیے، لیکن لے گیا جنگل میں جا کر اس نے قبر کھودی، قبر اچھا کنواں کھود کر بچی کو نیچے ڈال دیا، بچی کو دھکا دے دیا۔ وہ بچی پتا کیا کہہ رہی تھی؟ بچی یہ کہتی تھی بابا اگر تیری وراثت کا حق ہے مجھے وارث نہ بنانا، مجھے گھر سے نکال دے، تیرا نام کوئی نہیں لے گا، میں جنگل میں چلی جاتی ہوں۔ لیکن میں نے ترس نہیں لیا، میں پھینکتا رہا، مٹی پھینکتا رہا، یہاں تک کہ یا آباتے آخری آواز کو سنا جو کہہ رہی تھی یا آباتے اے ابا مجھے معاف کر دے۔ عورت کا اگر معاشرے کے اندر بچی کا پیدا ہونا جرم تھا میں تیرے گھر سے نکل جاتی۔ یہ بات سنائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے، پھوٹ کے روئے۔ وہ ایسے ماحول کے اندر وہ نبی آیا جس نے نسلوں کو بدل دیا۔ اللہ سے دعا ہے۔